امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں۔ یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا۔ بدعات، طوفان ہے بدعات کا۔ عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا، صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول۔ نوٹ کر لیجئے الفاظ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے۔ وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دائے کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان۔ جب تک طاقت کافی نہیں، صرف باللسان کریں گے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالادستی، ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، ایک دفعہ چاہیے تھی ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت کی، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں آیا۔ ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے، جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت کشائی۔ لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد، جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان۔ اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جنگ، پھر ائمۃ الکفر سے جنگ لی، خود بول لی۔ یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا، یہ جنگ حضور پر ٹھونسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی۔ اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق وزهق الباطل، پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت کو توڑ دیا۔ ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں، کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے، بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ بہرحال اس آخری مرحلے کے بعد اور کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تخت مل جائے تب بھی کامیابی، اور تختہ ہو تب بھی کامیابی۔ بنا کردند خوش رسم بخاک خون غلطی دن، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين۔ کامیاب ہو گئے تو تم بھی مانو گے کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، جانے دے دے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل۔ دین آئے گا تو صرف اس راستے سے آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے، جب تک کہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف، اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے ہوئے ہوں، خود پاک ہو کر آئے۔ اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں۔ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے۔